یہ چیز اللہ اس کا دل کا سکون سے اسے محروم کر دے گا. اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت اس کی طرف گناہوں کی سزا اسے دے رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کے مال میں اور اس کے رزق میں برکت نہیں رہے گی. یہ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے. کوئی ایک دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں اور پھر بھی مجھے سکون ملا ہوا ہے. کوئی یہ ہے کہ میں نافرمانی کی زندگی میں گزار رہا ہوں اور پھر بھی میرے رزق کے اندر برکت. ایک انسان نہیں مل سکتا. اور یہ ہمیں ایسا یقین ہے اس لیے کہ اللہ کی بات ہے کہ اس کے برعکس جو آدمی ندامت کی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، یا زندگی میں گناہ ہوتا ہی نہیں، اطاعت والی تقوی بھری زندگی گزارتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ اس کو اللہ دو نعمتیں اس دنیا میں ضرور دیتا ہے. ایک دل کا سکون دیتا ہے، دوسرا اس کے رزق میں اللہ برکت دیتا ہے. یہ دونوں باتیں میں عرض کر رہا ہوں ایسی یقینی ہیں جیسے کہ سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، جیسے کہ چاند کے بعد رات کا ہونا یقینی ہے. یہ ایسی یقینی بات، لوہے پہ لکیر. اگر یقین نہیں تو ہر شخص کر کے دیکھ لے، زندگی کا یہ رخ بھی دیکھ لے، زندگی کا یہ رخ بھی دیکھ لے، اسے اپنی زندگی میں یہ چاروں چیزیں نظر آئیں گی. ایک صحابی رسول قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی کہ وہ جیسی گئے تو بل کے اندر کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک چوہا اندر سے اشرفیاں نکال رہا، 1 2 3 4 5، یہاں تک کہ اس نے 18 اشرفی شایا. میں قضاء حاجت کے لیے گیا اور چوہے نے یہ کرشمہ دکھا دیا کہ بل کے اندر سے اشرفیاں نکالتا 18 اشرفیاں نکال لایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی یہ اللہ کا دیے ہوا تجھے رزق ہے، اس میں برکت ہوگی، یہ تو استعمال کر سکتا ہے. تو ایک اللہ والے نے عجیب بات کی کہ ان کی زندگی ایسی ایمان والی فرما برداری والی تھی کہ اللہ انہیں بلوں سے رزق دیا کرتا تھا، اور آج میری زندگی ایسی نافرمانی والی ہے کہ ساری دولت بلوں میں چلی جاتی ہے. یورپ کے اندر تو 18 دن مشہور ہے کہ لوگ بلوں کے لیے کام کرتے ہیں، فلاں بل فلاں بل فلاں بل فلاں بل، اور بقیہ دن جو کماتے ہیں وہ اپنی ذات پہ استعمال کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ فرق ہے فرما برداری اور نافرمانی کی زندگی کا. پھر وہ سب کچھ اگر سارا معاشرہ بے گناہوں والا ہوگا تو سارے معاشرے کے اندر مسائل کھڑے ہوں گے. یقینی ہے یہ بات. کیا بظاہر لگتا ہے کہ آمدنی بہت ہے لیکن قرض بھی بہت ہے، لاکھوں کا کاروبار، لاکھوں کا مقروض، کروڑوں کا کاروبار، کروڑوں کا مقروض، فلاں لون بھی دینا ہے، فلاں کو بھی لون دینا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اس کی زندگی میں مال میں کہیں برکت نہیں ہوگی، زندگی میں کہیں سکون نہیں ہوگا. یہ دو باتیں تو میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یقینی ہے. یقینی ہے. ہر شخص اگر اپنی زندگی پہ غور کرے تو اسے نظر آئے گا کہ میری زندگی میں یہ بے برکتی کیوں ہے، میری زندگی میں یہ بے سکونی کیوں ہے، میری زندگی میں یہ پریشانی کیوں ہے. ایک طرف سے معاملہ حل ہوتا نہیں، دوسری طرف سے شروع ہو جاتا ہے. ادھر سے آمدنی آتی ہے، ادھر سے اخراجات کی صورتیں نکل آتی ہیں، آ رہا ہے جا رہا. تو یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے اپنے قرآن کے اندر محفوظ کر دی کہ کون ہے جو سامان عبرت اپنے لیے کر لے، کون ہے جو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لے. یہ اس دنیا کی بات عرض کر رہا ہوں، معاملہ آگلے بھی ویسا ہی ہوگا. اس لیے اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جسے اپنی زندگی میں یہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ زندگی میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، زندگی میں سکون نہیں، تو پھر یقین کر لے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت میں ہم اسے اندھا اٹھائیں گے.
اگر ہم چاہیں تو اپنی کامیابی اور ناکامی کے لیے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے پیمانہ بنا سکتے ہیں، پیمانہ بنا سکتے ہیں، آخرت کی زندگی کو اس پر پرکھ سکتے ہیں، یہ معیار بھی بن سکتا ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے یہاں برکت بھری زندگی، سکون بھری زندگی دی ہے تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے آخرت کے اندر بھی خیر کا معاملہ کر رکھا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ نہیں فرمایا ہم اسے بہت مال دیں گے، نہیں، حیات طیبہ دیں گے۔ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے حیات طیبہ، قناعت بھری رزق، حلال رزق، دل کا سکون اور چین، عزت بھری زندگی، یہ حیات طیبہ ہے۔ یہ اللہ نے فرما برداری والی زندگی پر طے کر رکھا ہے، اور نافرمانی کی زندگی پر بے برکتی، بے سکونی طے کر رکھی ہے۔ بسا اوقات آدمی ناقبت اندیش ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں کو سمجھ نہیں پاتا، اور بعض اور لوگوں کے ساتھ اللہ کا بہت ہی شفقت کا معاملہ ہوتا ہے، بہت ہی مہربانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ ابھی اس بندے نے نافرمانی کی، ابھی اللہ کی طرف سے تھپیڑ آئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، یہ چکنا ہو گیا، اسے احساس ہو گیا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا۔ بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرتے ہی انہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی بڑی پریشانی لائق ہو جائے گی۔ تو اس بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ بڑا ہی مہربانی کا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بچے نے غلطی کی، اماں نے تھپیڑ مار دی، غلط عادتوں میں پختہ نہیں ہوا، بچے نے غلطی، باپ نے ڈانٹ پلا دی، یہ بھی شفقت ہے باپ کی کہ بیٹا غلط عادتوں کا عادی نہ بن جائے۔ اسی طرح بس اوقات اللہ رب العزت بڑا ہی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، مہربانی کا معاملہ کر، ادھر غلطی کی ادھر سزا ملی، ادھر غلطی کی ادھر آزمائش شروع ہو گئی، ادھر غلطی کی ادھر اللہ رب العزت نے تھپڑ مار دیا۔ تو بعض لوگوں کو تو احساس ہوتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب مجھ سے اللہ کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو مجھے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری سواری میری چاہت کے مطابق استعمال نہیں ہوتی، فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، اس لیے کہ تمہاری بغاوت کا وبال تمہارے اوپر آن پڑے گا۔ اگر تم باغی بنو گے تو تمہاری بیوی تمہاری باغی، بیوی نافرمان بنے گی تو شوہر اس کے لیے مصیبت۔ ارے بیٹے سنتے نہیں، ہم نے اللہ کی کہاں سنی ہے؟ ارے بیٹے مانتے نہیں، ہم نے اپنے رب کی کہاں مانی ہے؟ ارے سارے خاندان پریشان کر رہا ہے، اللہ نے مسلط کر دی، ارے ہم نے رب کو کہاں راضی کیا ہے؟ انما بغیکم علی انفسکم، یہ قرآن کی حقیقتیں ہیں جسے دنیا کے اندر ظہور ہونا ہے، ان کی سچائی نے دنیا نے دیکھنی ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، کہ اگر اللہ کی بغاوت بھری زندگی گزارو گے تو اسے اپنی زندگی میں تم دیکھ لو گے، علی انفسکم، دیکھو گے اپنی زندگی میں۔ تو جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر مخلوق اس کی نافرمانی کرتی ہے، اولاد اس کی نافرمانی کرتی ہے، بیوی اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے ماتحت اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اسے پریشان اور تنگ، ارے وہ اس کے لیے زندگی کے سہانے روح بن جاتے ہیں، سہانے روح بن جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت اس طریقے سے سزا دیتا ہے، ادھر غلطی کی ادھر سزا ملی فوراً۔ میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ اللہ کی شفقت والا، مہربانی والا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس موقع کو عبرت پکڑ کے چکنا ہو کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ عیش و عشرت آدمی کو سلا دیتی ہے، نعمتیں آدمی کو سلا دیتی ہیں، اور مصائب آدمی کو جگا دیتی ہیں۔ تو مصائب سے جاگ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، غنیمت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ معاملہ تاخیر کا کرتا ہے، تاخیر کا کرتا ہے۔ نافرمانی تو اس نے جوانی میں کی، سزا اللہ نے بڑھاپے میں دی۔
بڑھاپے میں جوان اولاد اس کی نافرمان بن گئی جب اسے ان کی زندگی کا سہارے کی ضرورت تھی. یہ سمجھتا یہ کیوں ہو گیا؟ ارے تو نے جوانی میں رب کو جو ناراض کیا تھا. بیوی زندگی کے اندر جوانی میں بے پردگی کی زندگی گزارتی ہے، بڑھاپے کے اندر اسے طلاق ہو جاتی ہے، جہاں اس کا کوئی باپ ماں وغیرہ سبھی مر چکے ہوتے ہیں. اب اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ سزا بڑھاپے میں، گناہ جوانی میں. سالہ سال گناہ کرتا رہا، اللہ تاخیر کا معاملہ کرتا رہا، یہ مطمئن رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور کامیاب ہوں. نہ ایسا نہیں ہے. یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے. ایک ذات ہے جو بصیر ہے، تمہیں دیکھ رہی ہے. ایک ذات ہے جو تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے. ایک ذات ہے جو تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. ایک ذات ہے جو تم پہ نگران ہے. ایک ذات ہے جس کے تم بندے ہو. ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کے اندر جزا اور سزا کا فیصلہ بنا رکھا ہے، قانون بنا رکھا ہے. وہ تم اس کی نگرانی میں زندگی گزار رہا. ایسا نہیں ہے کہ جرم کر لیا اور محفوظ ہو گئے، ایسا نہیں. تو ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ کیا گناہ بھول گیا، توبہ نہیں کی، اور اللہ نے اس کی سزا سالہ سال کے بعد دے دی. یہ تاخیر کا معاملہ ہے، اللہ یوں بھی دیتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اتنی ڈھیل دیتا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، اللہ نعمتوں کی فراوانی کر رہا ہے، یہ نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کا نام اور روشن کر رہا ہے، اسے اور ترقی دے رہا ہے، اور عزتیں بڑھا رہا ہے، معاشرے میں اور اس کا اسٹیٹس بڑھ رہا ہے. یہ کیسا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. سبحان اللہ. یہ اللہ کا کلام بھی امت محمدیہ کے لیے کتنی عظیم الشان نعمت ہے. اللہ کا کلام عظیم الشان، عجیب دولت ہے. ایسا لگتا ہے ہر قرآن کی آیت اپنی زندگی کا احساس دلاتی ہے کہ ارے قرآن زندہ کتاب ہے، قرآن زندہ کتاب ہے. اس کے لیے تمہاری زندگی کا راحت کا اور بے چینی کے اسباب اللہ نے بیان فرما رکھے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ رب کو بھول گیا، رب نے زمین و آسمان کے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ. یہاں تک کہ خوب جب نعمتوں میں اترانے لگا، تکبر کرنے لگا، غرور کرنے لگا، اب اللہ نے رسی کھینچی اور ایسی کھینچی کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا. اب توبہ کا بھی موقع نہیں ملا. تو یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے کہ زندگی نافرمانی بھی گزر رہی، نعمتوں میں اضافہ ہو رہا، فراوانی ہو رہی، کہیں سے پکڑ نہیں، تو سمجھو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. پھر پکڑے گا اللہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر مایوس ہو جائے گا. تو میرے دوستو، یہ دنیا دارالجزا ہے، دارالعمل ہے. یہاں اللہ رب العزت کچھ حالات دیتا ہے گناہوں کے، اور بتاتا ہے کہ میاں تو نافرمانے کی زندگی گزار رہا ہے. ہر شخص اس زندگی کو اپنے لیے میزان پیمانہ آخرت کے لیے بنا سکتا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر سکون ہو، یہ ناممکن ہے. زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر برکت ہو، یہ ناممکن ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں ایسا یقین ہے ہمیں جیسے کہ دن کے سورج نکلنے کے بعد دن کا ہونا یقینی، ایسا یقین ہے یہ بات. اور بس اوقات اللہ رب العزت نے ایک حقیقت بتائی کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جب بندہ کسی کے لیے غلط سوچتا ہے تو غلط تدبیر کرتا ہے، غلط منصوبہ بندی کرتا ہے، تو وہ وبال بھی اس کے گھر پہ آ کے ضرور پڑتا ہے. کسی لیے کوئی گڑھا کھودا، خود ہی جا کے گر پڑا. کسی کے لیے غلط ارادہ کیا، کسی کے جیب کاٹنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے گھر سے پیسہ نکال کر ہسپتال پہنچا دیا. کسی کا مال لوٹا، ناجائز پیسہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کا پیسہ تھانے پہنچا دیا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ غلط تدبیر کرو اور بچ جاؤ، ایسا نہیں. تمہارے اہل پر ضرور اس کا وبال آئے گا. بلکہ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کے بارے میں اطمینان نہیں ہے،
اس کی پاک دامنی پہ مجھے اطمینان نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پاک دامن بن جاؤ تمہاری عورتیں پاک دامن بن جائیں گی. کیا سمجھایا؟ تم کسی کی بیٹی پہ غلط نگاہ نہ ڈالو تمہاری بیٹی پہ کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالے گا. تم کسی بہنا کے بارے میں غلط مت سوچو تمہارے بیٹیوں کی عفت پاک دامنی محفوظ ہو جائے گی. ارے اگر تم نے کہیں زنا کر لیا تو یاد رکھو تمہارے خاندان پر یہ زنا ایک قرض ہے جو کوئی نہ کوئی ضرور ادا کرے گا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. اگر زنا کیا اور توبہ نہ کیا تو اس کا وبال سمجھ لو وہ قرض ہے قصاص ہے ادا کرنا پڑے گا. جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے اس دنیا میں. جیسا کرو گے ویسا ہوگا. ایک واقعہ لکھا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک سنار ایک دکان پہ گیا. سال سے سنار کا کام کرتا تھا اور اس کے گھر کے اندر ایک پانی دینے والا 15-20 سال سے کام کرتا اور پانی دے کے چلا جاتا. ایک دن اس نے ایسا کیا کہ پانی دینے کے لیے آیا اور وہ قابل اعتماد تھا, بڑا دیانتدار مشہور تھا, بڑا نیک اور پارسا مشہور تھا. لیکن آج جب وہ پانی دینے کے لیے آیا تو اس نے اس کی عورت کے اوپر ہاتھ ڈالا اور اس کا ہاتھ دبایا. اب یہ عورت تو رونے بیٹھ گئی, نیک سیرت تھی, رونے بیٹھ گئی کہ یہ کیا ہوا, جس پر ہم نے اتنا اعتماد کر رکھا ہے یہی آج حرم پہ ہاتھ ڈال رہا ہے, اسی نے آج غلط نگاہیں ڈالی, غلط ہاتھ بڑھایا ہے, رو رہی ہے. شام کو جب اس کا میاں آیا اور پوچھا کیوں رو رہی ہو, کیا بات یہ ہے کہ آج ایسا جو ہمارا ملازم بڑا ہی قابل اعتماد تھا اس نے یہ حرکت کی ہے. تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو پڑے. کیا میاں بیوی بات یہ ہے کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ ایک خاتون آئی اور وہ چوڑیاں لینے کے آئی, سونے کے زیورات میرے سے لینے کے لیے آئی. جب میں چوڑیاں اس کے ہاتھ پہنا رہا تھا تو مجھے بھی شہوت آ گئی, شہوت سے میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا. تو اللہ رب العزت نے آج ہی دکھا دیا جیسا تم کسی کے ساتھ کرو گے ایسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جیسے کرنی ویسے بھرنی. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ دنیا ہے. اللہ اس کے اندر دکھاتا ہے کہ تم جس کے لیے جو کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہو. تو میرے دوستو زندگی گزارنے کے دونوں طریقے اور دونوں کے نتائج یقینی ہیں. اس لیے اگر اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور رب اتنا کریم ہے کہ توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ جتلاتا بھی نہیں کہ میاں ساری زندگی گناہ کرتا رہا, جتلاتا بھی نہیں ہے. بلکہ توبہ کرنے والے سے بس اوقات اتنا خوش ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار بھی اس کے درجے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ہاں, اس لیے رب بڑا کریم ہے. تاخیر نہ ہو اپنی زندگی کا رخ بدلنے میں, تاخیر نہ کرے اور اپنے مہربان رب کی طرف رجوع کرے تاکہ یہ دنیا بھی سنورے جو آج جہنم قدہ بنی ہوئی ہے, مصیبت زدہ بنی ہوئی ہے, پریشانیوں کا مسکن ٹھکانہ بن چکی ہے. کہیں برکت نظر نہیں آ رہی, سکون کسی کروٹ نہیں, رو سب رہے ہیں. اس آگ میں ہم سبھی جل رہے ہیں لیکن کوئی بھی گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے تیار نہیں. سب اس آگ میں جل رہے ہیں. سارا معاشرہ جل رہا ہے, ہر گھر جل رہا ہے, ہر آدمی کی زندگی کے اندر بے چینی دوسرے سے بڑھ کر نظر آ رہی. لیکن بد نصیبی یہ ہے کوئی اس آگ کو توبہ کے ذریعے بجھانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میرے دوستو رب کا رحمت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کے ہاں توبہ کریں گے تو اللہ بہت قرب نصیب فرمائے گا. ایک بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک چرواہا اپنی زندگی کا سامان سواری پہ رکھے, جنگل صحرا میں زندگی کو راستہ سفر طے کر رہا ہو اور اسی اسنے میں لیٹا ہو اور اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی سواری گم ہو گئی ہو. اب بسیار تلاش کے بعد جس کے اوپر اس کا کھانا, جس کے اوپر اس کا پینا, جس میں اس کی زندگی کا سامان وہ نہیں مل رہا. اب یہ مایوسی کی حالت میں زندگی کی آخری سانس گن رہا ہے کہ ابھی موت. اتنے میں اسے فوراً اپنی سواری نظر آتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی. فرمایا اللہ کے رسول بہت خوشی. فرمایا توبہ کرنے والے بندے سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی
کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.